کرپشن خوری اور بدامنی جیسے جرائم میں ہمیشہ مشغول پائے گئے اور زیارت کو یرغمال بنا دیا۔ ہم نے کہا کہ چونکہ ہمارا علاقہ کافی بڑا ہے، آپ نے یہ 3 مطالبے پورے کرنے ہیں۔ تو وہ 5 سالہ دور اقتدار میں 2018 سے پہلے جب یہ پوزیشن میں تھے تو فاتحے پہ آتے تھے، جب یہ کامیاب ہوئے اس کے بعد اس نے نہ ہرنائی میں کسی جنازے میں شرکت کی ہے نہ کسی کے فاتحے پائے۔ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ خدا آپ پہ اس دفعہ سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہے، کیا آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ نور محمد عمر صاحب نے جو ٹرانسفارمر ہرنائی لائے ہیں یا اسٹریٹ لائٹس ہرنائی لائے ہیں یا 5 سال جو ہمارے پیسے چوری کیے ہیں، ان پیسوں سے آپ چند زمین فروشوں کی زمین خرید سکیں گے، لیکن ہرنائی میں آج بھی غیرت مند عوام موجود ہے اور وہ آپ کو 8 تاریخ آپ سے یہ 5 سالہ دور کا حساب وصول کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اس پہ وہ جگہ نہیں رہی، انہوں نے باجخانی چھوڑ کر اپنی خانی شروع کر دی، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حاجی ملک اختر محمد سارنگزئی صاحب جو کہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے PP7 زیارت کم ہرنائی پر کھڑا ہوں اور آج اس پر پروقار کانفرنس کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے ہی حاجی نور محمد عمر کو خیر بات کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی راہ ان سے علیحدہ کر دی تھی۔ آج باقاعدہ طور پر حاجی نصیر خان سارنگزئی صاحب امیدوار برائے نیشنل اسمبلی 253 NA اور خلیل الرحمان صاحب امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PP7 کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں اور اپنے پورے قبیلے اور خاندان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کرتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کچھ اہم وجوہات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، 2007 سے لے کر 2018 تک نور محمد عمر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، مخصوص ساتھی کی حیثیت سے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، لیکن وہ سچا اور وفادار انسان نہیں نکلا۔ جب وزارت مل گیا تب اس نے سچائی اور وفاداری سے ساتھ نہیں دیا۔ نمبر 2، جب سے اقتدار میں آیا تو اپنے معزز ساتھیوں سے بلا وجہ منہ پھیر لیا اور اپنی منمانی شروع کی اور کسی کو بھی وہ عزت نہیں دی جو ان کا حق اور حقوق سے محروم کر دیا۔ نمبر 3، کرپشن خوری اور بدامنی جیسے جرائم میں ہمیشہ مشغول پائے گئے اور زیارت کو یرغمال بنا دیا اور زیارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ نمبر 4، 2024 الیکشن شروع ہوتے ہی کرپشن خور اور سابقہ کرپٹ منسٹر نے جب سرسبز علاقے والوں کو دکھانا شروع کر دیا، زیارت ہرنائی اور سنجاوی والوں سے ووٹ مانگتے رہے۔ نمبر 5، ہرنائی زیارت سنجاوی سے الگ کر کے CP میں ضم کرنے پر کروڑوں روپے رشوت دے کر الگ کر دیا، لیکن ہرنائی معززین نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے حق و سچائی کا ساتھ دیا، دوبارہ ہرنائی کو زیارت سنجاوی میں ضم کر دیا۔ آپ کس منہ سے ہرنائی والوں سے ووٹ مانگتے ہو؟ اگر ہرنائی والوں میں غیرت اور ضمیر ہے تو ان کا جواب پتر سے دینا چاہیے۔ نمبر 6، اب انشاءاللہ عوام باشعور ہو چکی ہے، آپ کے دکھاوے سے متاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کے دھوکے میں رہیں گے
اور 8 فروری شام کو مسلم لیگ نور محمد کا کاروان کا شکست مقدر ہوگا۔ میں آخر میں تمام صفی حضرات کو جمعیت علماء اسلام کے تمام غیر بھائیوں اور ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کا مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ سے دعا ہے جمعیت علماء اسلام فضل سے ہمکنار کریں۔ والسلام۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صحافی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر وقت ہمارے مسائل کو، ہمارے ایشوز کو مقام بالا تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور آج ایک بار پھر ہمارے TV7 زیارت کا مانائی خلیل الرحمان دمڑ صاحب اور ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے صوبائی وزیر ملک سلطان محمد کریم ملک اختر محمد سرنزئی صاحب اور دیگر جو ساتھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو سسٹم ہے، ان کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں عبدالباقی ترین تقریباً 4 سال کی رفاقت میں نے اجین محمد عمر جو ہمارے منسٹر تھے PhD کے، ان سے میں نے 4 سال رفاقت ختم کر کے اور اس بار میں تقریباً انڈیپینڈنٹ حیثیت سے میں نے PP7 زیارت کا مانائی سے میں نے نامنیشن کی تھی، چونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ضلع زیارت اور ضلع رنائی یہ تقریباً اس بار ہم 2018 سے ہم ڈسکوالیفائڈ ہوئے اور ہمیں ضلع زیارت میں ایڈجسٹ کر دیا۔ ہماری آبادی چونکہ کم ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو ہماری اتنی کانفیڈنس ہی نہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لے سکے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا جذبہ، اتنی قوت وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ کسی جیتنے والے کو ہم ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میں نے ذاتی طور پہ 20 دسمبر کو ہمارے PP7 زیارت کا مانائی کے امیدوار، جمعیت علماء اسلام کے امیدوار محترم خلیل الرحمان دمڑ صاحب اور ہمارے NA 253 پہ ہمارے امیدوار نصیر احمد ککڑ کی باقاعدہ حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس کی وجوہات کچھ یہ ہیں کہ ہمارے اس 5 سالہ دور اقتدار میں اجین محمد عمر صاحب نے ایک بھی کوئی کارکردگی وہ ہمیں اپنے ضلع میں نہیں دکھا سکتے۔ یہاں پہ ملک اختر محمد ککڑ سرنزئی صاحب نے ایک بات کہی کہ اگر ضلع رنائی کے غیور عوام میں غیرت و طاقت ہے تو وہ اجین محمد عمر صاحب کو ٹیم کا جواب پتھر سے دیں گے۔ انشاءاللہ ہماری وہ غیرت مند عوام ہے کہ 2018 میں جو وننگ ووٹس اجین محمد عمر صاحب نے لیے ہیں وہ ہمارے ہی ووٹوں سے اس چوکی تک پہنچے۔ ہم انشاءاللہ وہ غیرت مند عوام ہے کہ اس بار انشاءاللہ وہ ناکام ہو کے رہیں گے اور ہم ان کا جواب انشاءاللہ لوہے کی اینٹ سے دیں گے اور وہ یاد رکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز آپ دیکھ رہے ہیں، ضلع رنائی سے انشاءاللہ ہم اس کا صفایا کر کے ہی دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے آپ سب دیکھنے والے جتنے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان میں اس کو ذمہ دار برکت نصیب کریں۔ میں عزیز محمد افضل شوق اسلام سے اسپیشلی اس پریس کانفرنس کے لیے آیا ہوں۔ میں ضلع زیارت ضلع سنجاری کے لوگوں سے رابطے میں ہوں۔ انشاءاللہ آج خلیل دمڑ صاحب کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بس پاکستان زندہ باد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام ساتھی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ پروقار پریس کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی. اس کے ساتھ میرے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے PB7 کے جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار خلیل الرحمان دومر صاحب اور ہمارے ساتھ ہمارے ہنائی کے ملک معتبر سابق صوبائی وزیر ملک سلطان محمد ترین صاحب اور جتنے بھی عبدالباقی ترین صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے معتبرین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہ پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کو پتا ہے کہ پورے ملک میں ایک الیکشن کا نظام ہے. چونکہ ہمارا تعلق بھی ایک سیاسی پارٹی سے تھا. میں 2018 میں ہم نے حاجی نور محمد دومر صاحب کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا اور انہیں کامیاب کر کے اسمبلی تک پہنچایا. ہمارے پورے ڈسٹرکٹ ہرنائی کے جتنے بھی معتبرین تھے اور ہمارے جتنے بھی وہاں پہ ورکر تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. تو آج سے کچھ دن پہلے تقریباً 4 سے 5 دن پہلے ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی سے باقاعدہ طور پہ ہم مستعفی ہوئے اور ہم نے اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت NA 253 پہ نصیر احمد کاکڑ صاحب اور PB7 پہ خلیل الرحمان دومر صاحب کا حمایت کا اعلان کیا تھا. اور آج ایک دفعہ پھر ہم اپنے ساتھیوں اور اپنے خاندان سمیت NA 253 پہ نصیر احمد کاکڑ صاحب اور PB7 پہ خلیل الرحمان دومر صاحب کا حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اور نور محمد دومر صاحب کے ساتھ جو ہم نے یہ رفاقت ختم کی, جو اس کا ساتھ چھوڑا, اس کی وجوہات کچھ اس طرح ہے. ہم نے 2018 میں نور محمد دومر صاحب کے ساتھ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کی تھی کہ اجی صاحب ہم آپ کا ساتھ دیں گے چونکہ ہمارا علاقہ کافی پسماندہ علاقہ ہے, چاہے وہ تعلیم کے لحاظ سے ہو, چاہے روڈ کے لحاظ سے ہو, چاہے صحت کے لحاظ سے ہو. تو ان کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ایگریمنٹ اسٹامپ پہ کی ہے. اس پہ ہم نے 3 مطالبات نور محمد دومر صاحب کے سامنے رکھے تھے. ان میں پہلا مطالبہ نور محمد دومر صاحب کے ساتھ ہم نے یہ رکھا تھا کہ جب آپ منسٹر بنے, آپ اسمبلی گئے, تو آپ نے سب سے پہلے جو ہمارا اپنا حلقہ ہے زرغون گھر سے لے کے بابینس بنتگی تک آپ نے اسمبلی کے فلور پہ اور قومی اسمبلی تک یہ ہماری آواز پہنچانی ہے اور آپ نے آنے والے الیکشن میں ہمارا اپنا حلقہ بحال کر کے دینا ہے. دوسرا مطالبہ ہمارا حاجی نور محمد دومر صاحب سے یہ تھا کہ جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ سب سے پہلے ہمارا کوئٹہ ٹو ہرنائی اور ہرنائی ٹو سنجاوی روڈ کی ٹینڈر کرائیں گے اور یہ منظور کر کے آپ اس پہ باقاعدہ کام شروع کریں گے. تیسرا مطالبہ ہم نے یہ اس کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے علاقے میں کافی وقت سے بہت سے ڈپارٹمنٹ میں پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہے جو کہ ہمارے نوجوان تعلیم, ہمارا علاقہ کافی پسماندہ علاقہ ہے. ایک غریب والد اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتا ہے, جب وہ ڈگریاں لے کے آتے ہیں تو انہیں نوکری کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں روزگار کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ چونکہ ہمارا علاقہ کافی بڑا ہے, آپ نے یہ 3 مطالبے پورے کرنے ہیں. تو وہ 5 سالہ دور اقتدار میں 2018 سے پہلے جب یہ پوزیشن میں تھے تو فاتحے پہ آتے تھے, جب یہ کامیاب ہوئے اس کے بعد اس نے نہ ہرنائی میں کسی جنازے میں شرکت کی ہے نہ کسی کے فاتحے پائے ہیں. وہ جو ان کے ساتھ جو ہمارے اسٹامپ پیپر پہ ایگریمنٹ ہوئے تھے ان میں تو کوئی آپ لوگوں کو کاغذوں تک کی بات نظر نہیں آئے گی, باقاعدہ گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آئے گا. تو آج ہم ایک بار پھر نون لیگ, مسلم لیگ نون کو یہ باور دلانا چاہتے ہیں کہ 2018 میں بھی آپ کو ہرنائی, کیونکہ آپ نے 15 سے 20 سال جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مقابلہ سنجاوی کے جو الگ ڈسٹرکٹ آپ نے کیا تھا, آپ ہر وقت آپ کو شکست ملی. جب آپ ہرنائی آئے تو ہرنائی کی غیرت مند عوام نے آپ کو ووٹ دیے, 4042 ووٹ آپ کو ہرنائی میں دیے اور آپ کو باقاعدہ طور اسمبلی پہنچایا. اور یہ اس بار آپ سے پھر وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے تو ہرنائی کے الگ ہونے پہ مٹھائیاں تقسیم کی تھی, جشن منائے تھے, فائرنگ کیے تھے, یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گلے پڑے گا. اور یہ ہم آپ سے آج اس سٹیج پہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ PB7 کا منسٹر خلیل الرحمان دومر صاحب ہوں گے اور قومی اسمبلی کے
MNA इंशाल्लाह नसीर अहमद काकड़ साहब होंगे, और इंशाल्लाह आप अरमाई से 12 बजे अपना बिस्तरा उठाएंगे और कभी इंशाल्लाह आपको वो शिकस्त देंगे कि आप कभी भी सियासत का नाम नहीं लेंगे। आखिर में तमाम मुतबरीन का, साफी हजरात का और उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आखिर में एक दफा फिर अपने एलियान हरनाई से ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से कि खुदा आप पे इस दफा सबकी नजरें टिकी हुई है कि आप किसका साथ देंगे। नूर मोहम्मद उमर साहब ने जो ट्रांसफार्मर हमारी लाए हैं, या स्ट्रीट लाइट्स हमारी लाए हैं, या 5 साल जो हमारे पैसे चोरी किए हैं, उन पैसों से आप चंद जमीन फरोशों की जमीन खरीद सकेंगे, लेकिन हरनाई में आज भी गैरतमंद आवाम मौजूद है, और वो आप 8 तारीख आपसे ये 5 साल दौर का हिसाब वसूल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका नाम? सबसे पहले मैं आप हज़रत का मशकूर हूँ कि आप आए हमारे पास, और सबका मशकूर हूँ मलिक अख्तर साहब और अब्दुल बाकी अजीज़ा मोहम्मद साहब, सबका मशकूर हूँ कि अवामी जमात उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान किया। मैंने आप कहेंगे क्यों आप अवामी नेशनल से फारिग हुए। मेरा अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ था, 25-30 साल से ताल्लुक़ था, लेकिन अब भी मैं बादशाह खान वली खान को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद उस पे वो जगह नहीं रही, उन्होंने बादशाह खानी छोड़कर अपनी खानी शुरू कर दी, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए अभी अगर देखा जाए तो जमात उलमा इस्लाम एक पार्टी है और इसका एक मंशूर है, और जमीयत उलमा इकराम का हम मशकूर है, और इनका हम हमेशा दिल से मशकूर है, और मैंने इस वजह से जमात उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले मैं आप साफ़ी हजरात का और जो लोग आज उलमा इकराम मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ पे मौजूद है, आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और उसके बाद मैं मलिक अख्तर साहब जो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं, उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया, और अब्दुल बाकी साहब और शमूलियत का ऐलान किया है जमीयत उलमा इस्लाम में अजीज़ यार साहब, और अता मोहम्मद साहब हैं वो जमीयत अहले हदीस से, वो भी बस पहुँचने वाले होंगे। तो मलिक साहब ने तो कल हमारे कायद हज़रत अब्दुर्रहमान साहब के घर हम गए, वहाँ पे जाके हमने शमूलियत मलिक साहब ने की है, और शहबाज साहब है, अजीज़ यार साहब है। मैं इन सब का नहायत मशकूर हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों से बात की, पहले भी 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने हिमायत की हमारी, तो मैं इनका नहायत मशकूर हूँ कि आपने हमारे इलाके के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है, जैसे मैंने पहले कहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद उमर जो पिछली दफ़ा गुजरा है इस हल्के पे, उसने हमारे हल्के का इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी महकमे हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिए। अगर मैं तो इस चीज़ पे सोच रहा हूँ कि जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के, उनको टीम बना के उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इलाके में लोगों को भेज के कि इलाके में एक बंदे ने अरबों रुपए कमा लिया लेकिन ये खाने का भी वहाँ पे काम नहीं हुआ, तो इस टाइम उसको हरनाई और जिला ज़ियारत की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इंशाल्लाह 8 तारीख तक हमारे पास टाइम है, तो आप साफ़ी हजरात इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारी हिमायतों का सिलसिला चल पड़ा है। इंशाल्लाह 6 तारीख तक टाइम है, 6 तारीख तक हमारी हिमायतें होती रहेंगी, और इस टाइम 95% हमारी आवाम हल्के की वो हमारे साथ है, हमारे साथ दे रही है, सिर्फ इस वजह से कि हम अपने इलाके का मुस्तकबिल सोचेंगे और मिलजुल कर इत्तेफाक के साथ इंशाअल्लाह इलाके के लिए काम करेंगे। बहुत मेहरबानी आप सबकी, साफ़ी हज़रात। इसी तरह अली साहब भी आप फर्क करेंगे, फर्क क्या है